بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ ترغیب بعض زجر اہل کتاب اور البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے طرف تیرے آیات ایک نہیں کئی بینات یہ فضیلت آیات ہے اور وہ بھی قطعی الدلالت بینات کا معنی قطعی الدلالت واضح روشن یعنی قطعی الدلالت وما یکفر بہا الا الفاسقون سبب انکار اور نہیں انکار کرے گا ان آیات کا الا الفاسقون مگر بے حکمی اور جان فاسق کا معنی ہوتا ہے فسق کا الخروج من الحد بالقصد جان بوجھ کر حدوں سے نکل جانا حکم عدولی کرنا او کلما عہدوا آیا جب بھی عہد کیا انہوں نے عہدن کوئی عہد نبذہ پھینک دیا اس عہد کو فریق منہم ایک جماعت نے ان میں سے بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے اب کلما سے یہود کی بد عہدی کی عادت قدیمہ کا بیان ہے کہ یہودیوں کی یہ پرانی عادت ہے کہ جب بھی کوئی عہد ہوا تو انہوں نے ان میں سے ایک جماعت نے عہد یعنی دین کے بارے میں جو عہد تھا اس کو پھینک دیا یعنی توڑ دیا فریق منہم ایک جماعت ایک گروہ نے صرف ایک گروہ ہی نہیں بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ جمہور ان کے لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے ولما جاءہم یہ شبہ ثانی ہے پہلا شبہ تھا جبریل کے بارے میں دوسرا شبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اس کی دو تقریریں ہیں ایک تقریر شبہ کی یہ ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان کو انبیاء میں شمار کرتے ہیں حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے تو جادوگر کو انبیاء کی فہرست میں شمار کیا گیا تو یہ آپ پر اعتراض تھا یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ تورات وغیرہ میں حضرت سلیمان پر یہ بہتان اب بھی موجود ہے جو مولویوں نے لگایا کہ حضرت سلیمان جب بوڑھے ہوئے تو معاشقہ اور جادو ٹونے ٹوٹکوں میں پڑ گئے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے اور بتوں کی پوجا شروع کر دی یہ مضمون اب بھی تورات میں تحریر شدہ ہے لیکن حضرت سلیمان پر یہ لگی تہمت قرآن پاک اٹھا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ انبیاء سابقین پر جو الزام لگائے گئے
بہتانات لگائے گئے ان کی صفائی پیش کرنا اور عصمت الانبیاء کے مضمون کو واضح کرنا۔ یہودیوں نے بے شمار بہتانات لگائے حضرات انبیاء کرام پر اور ان کی عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور فرائض میں سے ہے انبیاء سابقین کی تطہیر اور عصمت کو اجاگر کرنا۔ تو یہ بھی اسی مضمون کا ہے۔ یہ الزام یہود میں چلتا رہا حتیٰ کہ 13ویں صدی کے نصف میں، ابھی جو صدی چل رہی ہے 2000، 13ویں صدی کے نصف میں جو یہودی محققین جمع ہوئے انہوں نے تحقیق جو کی اس پر، تو وہ بھی اس امر پر آ گئے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان اللہ کے پاک باز نبی تھے اور باقی جتنی چیزیں ان کے بارے میں کہی گئی ہیں وہ بالکل جھوٹ پر اور بہتان پر مبنی ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن مقدس نے حضرت سلیمان کی صفائی پیش کی، اور آج 13ویں صدی کے وسط سے یہودی اپنی تحقیق کر کے یہ 13ویں صدی کے وسط میں حضرت سلیمان کی نبوت اور عصمت پر پہنچے، لیکن قرآن کریم نے اپنے ابتدائی دور میں ہی حضرت سلیمان کی صفائی اور تطہیر پیش کر دی۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ اور قرآن مقدس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ دوسرا، حضرت مولانا فرماتی ہیں، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تقریر یوں کرتی ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ ایک طرف دعوی توحید ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور دوسری طرف حضرت سلیمان کو بھی نبی کہا گیا، حالانکہ وہ غیر اللہ کی پکار کرتے تھے۔ جادو اور جادو میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے۔ تو ایک طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ پکارو صرف اللہ کو، دوسری طرف حضرت سلیمان جس کو نبی کہا گیا تو وہ تو غیر اللہ کو پکارتے تھے، تو اعبدوا ربکم والی عبادت جو ہے دعوت کہاں گئی؟ تو یہ حضرت کی تقریر تعبیر میں فرق ہے، بات وہی ہے، تعبیر یوں ہو جائے گی۔ اب یہاں دیکھیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اس سے پہلے یہود کی عادات ذکر کی گئی۔ اب وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب آیا ان کے پاس رسول عظیم الشان من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقن، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، واسطے اس کے جو ان کے ساتھ ہے۔ اس میں دیکھو اشارہ ہے جو میں نے تیسرا معنی مصدق کا کیا تھا کہ تحریف شدہ اور منزل من اللہ میں بھی فارغ قرآن ہے۔ اب جو حضرت سلیمان پر بہتانات تھے یہ سارے محرف شدہ اور یہودیوں کے گھڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ کا رسول مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول من عند اللہ، یہ وصف اول ہے، اللہ کی جانب سے برحق رسول، مصدقن، جو تصدیق کرنے والا ہے ان کی جو ان کے ساتھ ہے، یعنی ان کتب کی،
اب یہاں دیکھ لیں کہ قرآن پاک کیسا مضمون ذکر کر رہا ہے کہ جو اصل منزل من اللہ ہے ان کی قرآن تصدیق کر رہا ہے، رسول تصدیق کر رہا ہے، اور جو حضرت سلیمان پہ بہتان اور جھوٹی روایتیں گھڑی گئی، موضوع روایتیں، ان کو قرآن رد کر رہا ہے۔ اب اسی نتیجے پہ جب یہ یہودی بھی پہنچے تو اس سے بڑا صداقت کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ لما معہم نبذا، یہ جواب ہے لما کا، اور حماقت اولا پہلا گدھا پن اور حماقت، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، پھینک دیا ایک فریق نے من الذین اوتوا الکتاب، ان سے جو دیے گئے تھے کتاب۔ یہاں پنجاب میں ایک خالص ان پڑھ ٹولہ ہے اور انہوں نے ایک یہ بھی مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ اہل کتاب اور ہیں، اوتوا الکتاب اور ہیں۔ جو اہل کتاب ہیں ان کی الگ قسم ہے، اور اوتوا الکتاب اچھے لوگ ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں اوتوا الکتاب۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے طعام الذین اوتوا الکتاب کہا ہے کہ اہل کتاب کا نہیں، اوتوا الکتاب کی ذبیحہ حلال، اور اہل کتاب کی ذبیحہ کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، یہ صرف خطیبانہ گپ ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہاں دیکھو اوتوا الکتاب آیا، اور اوتوا الکتاب پر کیا؟ نبذا فریق من الذین اوتوا الکتاب، یہاں اہل کتاب کا لفظ نہیں آیا، لیکن یہ اچھے لوگ ہیں نا، نبذا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ایک گروہ نے ان سے جو دیے گئے تھے کتاب، تورات، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو، کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، اصل علم ہی نہیں رکھتے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور پیروی کی، ما تتلو ان کی جو پڑھتے تھے شیطان، تلا یتلو تلاوتن، تلا یتلو تلون، تلا یتلو تلاوتن کا معنی قرات تلاوت، اور تلا یتلو تلون کا معنی اتباع، اور ایک معنی اہل لغت نے اس تلا یتلو تلون کا بہتان بھی کیا ہے، بہتان لگانا۔ تو ما تتلو الشیاطین، اسی لیے یہاں تتلو کا لفظ آیا، بتانا مقصد ہے کہ یہ شیاطین کا جھوٹ تھا، بہتان تھا۔ ما وہ جو پڑھتے تھے شیاطین جھوٹ بنا کر، بہتان لگا کر، علی ملک سلیمان، علی بمعنی فی ہے، فی عہد سلیمان، حضرت سلیمان کے زمانہ میں، یعنی حضرت سلیمان کی شاہی کے زمانہ میں، وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، سکھلاتے تھے لوگوں کو، السحر جادو۔ اب یہاں سمجھیں کہ ولما جاءہم، جب ان کے پاس عظیم الشان رسول آئے جن کی رسالت برحق ثابت ہے، اور وہ رسول
ان کی کتابوں کی بھی صفائی اور تصدیق کرنے والے ہیں، تو رسول کی طرف دیکھنا چاہیے تھا، رسول کی پیروی کرنی چاہیے تھی، لیکن نبذ فریق، ایک ٹولہ مولویوں کا، اس نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے دے مارا۔ پیٹھ پیچھے دے مارنے سے مقصد کہ عمل نہیں کیا اور اللہ کی کتاب کو فیصل اور جج نہیں سمجھا۔ نبذا کا یہ معنی ہے پھینک دیا، براء ظہورہم، ورنہ وہ تورات کی ختم پڑھتے تھے، تورات کے تعویذ بھی لکھتے تھے، مردوں کے بخشوانے کے لیے بھی تورات کی تلاوت ہوتی۔ یہاں حضرت سفیان کا قول ہے، سفیان ابن عیینہ کہ ادرجو ہو فی الحریر والدیباج، انہوں نے یہ آپ کے حاشیے پر ہے لکھا، ہاں کہاں حاشیہ ہے ذرا دیکھو، ہاں یہ قال شابی کہتے ہیں ہوا بین ایدیہم، تورات ان کے سامنے تھی، یقرؤونہ، اس کو پڑھتے، ولیکن نبذ العمل بہ، لیکن انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ وقال سفیان بن عیینہ، اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں ادرجوا فی الحریر والدیباج، بڑے ریشمی غلاف چڑھائے، حریر و دیباج خوبصورت ریشمی لباس اور غلاف چڑھائے، اور مزین کیا سونے اور چاندی کے ساتھ، سونے چاندی کے غلاف، ولم یحلوا حلالہ ولم یحرموا حرامہ، لیکن اللہ کی کتاب جس چیز کو حلال کہتی وہ اسے نہیں مانتے تھے، جس چیز کو حرام کہتی اسے نہیں مانتے تھے۔ یہ ہے قرطبی۔ تو یہاں سے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کا یہ معنی نہیں ہے کہ انہوں نے تورات کو حصی طور پہ پھینک دیا، نہیں، بلکہ یہ نبذ معنوی ہے، اور نبذ معنوی کا مطلب تورات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ جیسے آج کا مسلمان ہے، آج کا مسلمان قرآن پاک کو چومتا ہے، غلافوں میں رکھتا ہے اور جہیزوں میں پیش کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، لیکن جب مسئلے کی بات آتی ہے پھر قرآن سے کوئی کام نہیں، پھر بابے کی کتاب ہے، پھر کسی بزرگ کی، پھر کوئی روایت۔ اسی طرح اسمبلی میں قرآن پاک کی تلاوت سے کارروائی شروع ہوتی ہے۔ یہ بڑے بڑے طاغوتی حکمران جہاں جمع ہوتے ہیں تو تلاوت کلام پاک اس سے شروع کرتے ہیں، لیکن جب قرآن پاک کے نفاذ کی بات آتی ہے تو نبذ فریق، انہی یہودیوں کی طرح یہ پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، نہ یہ نہیں، یعنی بالکل اس امت نے قرآن پاک کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو یہودیوں نے تورات کے ساتھ کیا، اور اپنے کھانے پکانے، تجارت، ان چیزوں کے لیے تورات کو استعمال کیا، اور انہوں نے قرآن کو، حالانکہ کتاب اللہ تعالی کی طرف سے حتمی ہدایت ہوتی ہے، اور کتاب اللہ کا حق اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا انفرادی بھی اجتماعی بھی، انفرادی ہر شخص، اجتماعی بطور اقامت کے عمل کرنا۔ تو بہرحال یہاں ذکر یہ ہو رہا ہے
کہ ایسی صورت میں کتاب اللہ کا ادب ظاہری بے شک ہو لیکن مسئلہ نہ مانا جائے تو قرآن فتویٰ لگا رہا ہے نبذا وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ ظاہری ادب جتنا بھی کریں، نبذ کا فتویٰ اللہ لگا رہا ہے، ہم نہیں لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انہوں نے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو آدمی قرآن کو جان بوجھ کے پھینک دے، ہاتھ میں لے کر کتاب اللہ کو جان بوجھ کے یوں پھینکے، وہ کافر ہے، چاہے جتنا بزرگ بھی ہو، کیونکہ اس میں کتاب اللہ کی توہین ہے۔ تو اس لیے یاد رکھ لو، یہاں اور عبارت بھی آپ کے پاس راضی کی بھی موجود ہے۔ ایک تو اوپر ہے اللغہ، لغت کا مسئلہ ہے کہ فہو فی الاصل بمعنی الطرح، نبذ اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو حصی طور پہ پھینک دینا۔ یقال، کہا جاتا ہے کہ نبذ الشیء من یدہ طرحہ، کسی اس نے اپنے ہاتھ سے چیز کو پھینک دیا۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ سامان کو پھینکا جاتا ہے یا اس کی طرف، تو یہ مجاز ہے، من مجاز ھذا الفعل، تو یہ مجازن جہاں میں نے بتا دیا کہ یہ نبذ معنوی ہے، حصی نہیں، یہ اللغہ ہے۔ آگے الکفر بہا من وجہین، ایک وجہ جہودھا مع العلم بصحتھا، انکار کرنا جان بوجھ کر صحت صحیح ہونے کے علم کے ساتھ۔ وثانی جہودھا مع الجہل وترک النظر فیہا، جہالت کی وجہ سے انکار کرنا، وترک النظر فیہا، اس میں نظر کا ترک کرنا، والاعراض عن دلائلہا، اس کے دلائل سے منہ موڑنا، ولیس فی الظاہر تخصیص، تو ظاہری طور پر جہاں تخصیص نہیں، فیدخل الکل، سب کی سب صورتیں اس میں داخل ہو جائیں گی۔ یہ آگے ایک عبارت کھڑی ہے، چلو وہ میں بتاتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ جہاں آپ کے پاس ابن کثیر کا حوالہ ہے، چلو یہ بھی پڑھ لو۔ واتخذت بنو اسرائیل، یہ لگ رہا ہے آگے ما کفر سلیمان کے ساتھ، اس کی اگلی اجمع المسلمون علی ان من کفر بآیت من کتاب اللہ او نقض عہد اللہ الذی اخذہ علی عبادہ فی کتبہ فہو کافر۔ اجمع المسلمون، مسلمان سب متفق ہیں، کوئی مفتی ہو یا نہ ہو، اجمع المسلمون، مسلمان متفق ہیں، علی ان من کفر، اس بات پر کہ جو شخص کفر کرے بے آیت من کتاب اللہ، کتاب اللہ کی کتنی آیتوں کی؟ ایک آیت کتاب اللہ، اور کفر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ تکذیب یا کفر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب نہ مانے یا اس سے ثابت شدہ قطعی حکم کا انکار کرے، اور نقض عہد اللہ، یا اللہ تعالی کے عہد کو جو اللہ نے بندوں سے لیا، فی کتبہ، اپنی کتابوں میں، ایک عہد کو بھی انکار کرتا ہے، فہو کافر، وہ آدمی کیا بن جائے گا؟ ہاں تھوڑا سا اونچا بولو، کیا بنے گا؟ یہ البحر المحیط ہے، علامہ اندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ دیکھیں جی، اب آؤ
نبذا فریق من الذین اوتوا الکتاب، اسی کے عمومی حکم میں ہر وہ آدمی شامل ہے جو کتاب اللہ کے نسختی کے مقابل کوئی چیز بھی پیش کرے. ایک طرف کتاب اللہ کی نسختی ہے، کوئی چیز بھی روایت پیش کرے تب روایت، حکایت، بزرگ، عالم، ملا، مجتہد کسی کو بھی پیش کرتا ہے کتاب اللہ کی نص کے مقابلہ میں، تو یہ وہی آدمی ہے کہ کتاب اللہ براء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. جہاں حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہودی کتاب اللہ کو چھوڑ گئے، اور جیسے آج کا مسلمان کتاب اللہ کو چھوڑ بیٹھا اور منطق کے پیچھے لگ گیا، فلسفہ کے پیچھے لگ گیا، اور علوم میں پی ایچ ڈی، تو اسی طرح یہودی بھی کتاب اللہ کو چھوڑ گئے. واتبعوا، اور پیروی کی انہوں نے ما تتلو الشیاطین، کتاب اللہ چھوڑ دی اور تعویذ گنڈوں کے پیچھے لگ گئے. اور یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، کتاب اللہ چھوڑ دی اور کس کے پیچھے لگ گئے؟ تعویذ گنڈوں کے پیچھے، دکانیں بنا کے بیٹھ گئے، MBBS سارے ہر جگہ پہ ٹھیے، ادھر بھی فلانا. اور یہودیوں میں سب سے زیادہ یہی سیر، تعویذ گنڈا. اور یہی جو آج کل آپ کو ادھر نیچے جائیں تب بھی دکان ملے گی، اوپر جائیں تب بھی دکان ملے گی. یہ جو بڑے بڑے بامبڑ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بامبڑ یہودی اسی طرح تھے. اگر آپ نے یہودی نہیں دیکھے بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں، روڈ کے اس پار جائیں یا اس پار جائیں تو یہ بالکل انہی کا انموذج ہے. انموذج شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لفظ استعمال کیا، انموذج الیہود، یہ یہودیوں کا انموذج جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ گئے اور کتاب اللہ کا پڑھنا پڑھانا، کتاب اللہ میں تدبر، تفکر، تعلیم و تعلم، اس سے گئے اور تعویذوں کی دکانیں بنا کے اسپیشل کاروبارو بن کے پورے فرعونیت کے دعوے کرنے لگے کہ میرے تعویذ میں تاثیر ایسی ہے کہ تقدیریں بدل دیتی ہیں، تقدیریں، کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتی ہیں. جس کا بیٹا شیٹا نہ ہو یہ بیٹا دیتی ہیں، جس کا کوئی کاروبار صحیح نہ ہو یہ کاروبار چلاتی ہیں. تو یہ اس طرح کے جو کام ہیں یہ کس کے تھے؟ یہودیوں کے. آج تو نہیں ہے نا. انہوں نے بھی کتاب اللہ چھوڑی، انہوں نے بھی کتاب اللہ چھوڑی، اور چھوڑی کا بھی میں نے معنی بتایا، کتاب اللہ کی دعوت. انہوں نے حریروں میں، دیباج، ریشم میں، سونا چاندی میں، خوشبوؤں میں بسایا تورات کو، ختم پڑے، اور کاروبار کے لیے تعویذ، گنڈے، ٹوٹکے اور عملیات، یہ ساری چیزیں کی. لیکن کتاب اللہ کا درس و تدریس، حلال و حرام، مسئلہ قانون یہ ماننا چھوڑ گئے. اللہ نے ان پہ فتویٰ دیا، انہوں نے میری کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور پیچھے لگ گئے